إلا ظله، 7 قسم کے لوگوں کو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اب یہ 7 قسم کے لوگ یاد رہے اللہ کے سائے میں جگہ پائیں گے۔ صحیح بخاری میں الفاظ یہی ہیں، مگر سنن سعید ابن منصور کے اندر ایک حدیث ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ، اللہ کے سائے سے مراد اللہ کے عرش کا سایہ ہے، لیکن صحیح بخاری میں جو لفظ ہے وہ اللہ کا سایہ ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ تو یہاں اللہ کے سائے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے عرش کا سایہ، یعنی عرش الہی میں جگہ پانے والے، عرش الہی کے سائے میں جگہ پانے والے 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا، رجل قلبہ معلق بالمساجد، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، وہ آدمی جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے۔ اب اس حدیث کی شرح لکھنے والوں نے 2-3 شرح لکھی ہے کہ مسجد سے دل لگا رہنے کا کیا مطلب۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں جائے تو وقت سے اتنا پہلے چلا جائے کہ اور لوگ اتنا پہلے نہیں جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جہاں انسان کا دل لگا رہتا ہے وہاں انسان آخری وقت میں جاتا ہے کیا؟ نہیں۔ یاد رہے جہاں انسان جانا پسند کرتا ہے وہاں ٹائم سے پہلے ہی جا کر ہے یا نہیں۔ میں یہ تشریح کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ تشریح کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جھانکیں اور تلاش کریں کہ ہم جو کتنے بجے کھڑے ہوتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہمارا دل مساجد کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ دیکھیں ہر آدمی کھڑے کتنے بجے ہوں گے؟ 1:15 بجے، ٹھیک ہے 3 منٹ پہلے نکلیں گے، بھاگ کے جا کے پکڑ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سر پر کوئی پڑی ہے اور آپ اسے اتارنا چاہتے ہیں، دلچسپی آپ کو نہیں ہے، آپ کا دل لگا ہوا نہیں ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کوئی بھی ایک فنکشن ہو آپ دیکھیں، وہاں جس شخص آپ ایک تقریری پروگرام رکھ کے دیکھیں یا ایک شادی کا پروگرام رکھ کے دیکھیں، آپ پائیں گے کہ وہاں کچھ لوگ وقت سے بہت پہلے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو اس فنکشن سے بڑی دلچسپی ہے اور یہ ان کی دلچسپی کی علامت ہے کہ وہ وقت سے پہلے وہاں۔ تو لوگوں کا دل مسجدوں سے لگا رہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ مسجد میں جانے کے وقت میں وہ بہت کیا کریں؟ جلدی چلے جائیں، اذان کے وقت پر پہنچ جائیں، اذان سے بھی پہلے پہنچ جائیں۔ یہ مساجد سے دل لگے رہنے کی پہلی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مساجد سے جانے میں بہت جلدی کریں یا دیر کریں؟ بہت دیر کریں۔ پھر سے ٹٹولیں، یہاں تو سلام پھیرنے کی دیر ہوتی ہے اور مسجد خالی ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا۔ مساجد سے دل لگنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ چلے جائیں پھر بھی ایک بندہ مسجد میں ابھی بیٹھا ہوا ہے، تسبیحات کر رہا ہے، نوافل پڑھ رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، لیکن مساجد سے نکلنے کا دل اس کو نہیں چاہتا، مگر مزید ذمہ داریاں اس کو بلاتی ہیں، وہ چلا جاتا ہے لیکن دل نہیں چاہتا ہے کہ وہ جائے، اسی لیے نکلتے نکلتے دیر ہو جاتا ہے۔ وہ بہت دیر سے مساجد سے نکلتے ہیں۔ تو جلدی آنے والے، دیر سے جانے والے اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کا دل کہاں لگا رہتا ہے؟ مساجد۔ اور کچھ لوگ تو اگر اتنی بڑی ذمہ داری نہ رکھتے ہوں تو جاتے ہی نہیں۔ ظہر میں آئے سوچا کہ اب کیا کریں، جا کے اب عصر پڑھ کے چلے جائیں گے، عصر میں آئے تو کیا کریں گے، جا کر مغرب میں چلے جائیں گے۔ مگر یاد رہے کہ مساجد میں عبادت انجام دینے کے بعد اگر کوئی فرد ذمہ داری ہے تو مساجد میں رکے رہنے سے وہ ذمہ داری نبھانا زیادہ ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے تو پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ مگر اگر آپ کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ آپ کے بچوں نے آپ کو رزق تلاش کرنے سے وہ کر دیا ہے، ریٹائرڈ کر دیا ہے کہ ابا اب آپ کو محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو آپ اپنا وقت کہاں گزاریں گے؟ آپ اپنا وقت کہاں گزاریں گے؟ یا اگر آپ چھٹی کے دن میں آج آپ کو کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، آپ کے پاس وقت ہے اور کوئی بڑی ذمہ داری نہیں ہے، تو اپنا وقت کہاں گزاریں گے؟ مساجد میں۔ تو لوگوں کا دل مساجد سے لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا وقت اس کے پاس ہے وہ مساجد میں وقت گزارے۔ اور یہ
تیسری تشریح میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مساجد سے دل لگے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ مسجد سے آ جائے تو بار بار اسے مسجد کا خیال آئے، ٹائم تو نہیں ہو گیا، اذان تو نہیں ہو گئی، دوبارہ مسجد میں جانے کا ٹائم تو نہیں ہو گیا۔ یہ مسجد سے دل لگے رہنے کی تیسری دلیل ہے۔ میں ریپیٹ کرتا ہوں، پہلی دلیل یہ ہے کہ مسجد میں جلدی آئیں اور دیر سے جائیں، یہ مسجد سے دل لگے رہنے کی پہلی دلیل ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ مسجد میں آئیں تو اس سے بڑا کام نہ ہو تو مسجد سے نہ جائیں، بلکہ اگلی عبادت کے انتظار میں، اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھ جائیں۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر مسجد سے جائیں تو دوبارہ مسجد میں آنے کو بے چین رہیں، بار بار گھڑی دیکھیں، بار بار وقت دیکھیں، بار بار دل مسجد کی طرف جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کا دل کہاں سے لگا ہوا ہے۔ اور ایسا خوش نصیب جو ہے، آپ دیکھیں نمازی تو بہت سارے لوگ ہیں مگر اس طرح کے نمازی کہاں پائیں؟ تو عام نمازی عرش الہی کے سائے میں جگہ پا جائے پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن ایسا والا نمازی عرش الہی میں جگہ پائے گا جس کا دل کہاں لگا رہتا ہے۔ ایک اور مد ان 7 میں سے ایک اور مد ہے، یعنی جو 7 لوگ عرش الہی میں جگہ پائیں گے ان میں سے ایک طبقہ ان نوجوانوں کا ہے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، وہ جوان بھی اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن، ظاہر سی بات ہے جوان کی جوانی اگر عبادت میں گزری ہوگی تو اس کا زیادہ ٹائم کہاں گزرا ہوگا زیادہ ٹائم مساجد میں گزرا ہوگا۔ جانتے ہیں، آپ کو ایک واقعہ سنا کر میں تھوڑا سا حیران کرنا چاہوں گا۔ غالباً جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیٹی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں پہنچے، پوچھا کہ داماد صاحب کہاں ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ پتہ چلا کہ کسی بات سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے، کسی بات سے ناراض ہو کر گھر سے نکل گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے گھر سے نکلے اور اپنے داماد کو تلاش کرنے کے لیے سیدھا سب سے پہلے جہاں پہنچے وہ کون سی جگہ تھی؟ مسجد۔ پتہ ہے کیا حیران کرنا چاہتا ہوں میں کہ اس زمانے کے لوگ ناراض بھی ہوتے تھے تو کہاں جا کے پڑھتے تھے؟ مسجد میں جا کر پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا دل کس طرح مسجد سے لگا ہوتا تھا۔ ہمارے یہاں لوگ ناراض ہوتے ہیں